سورہ فاتحہ شریف پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے، تکبر کو عاجزی سے، بناوٹ اور ریاکاری کو للہیت و خلوص سے، امراض اور وباؤں بیماریوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ سے، کجی اور بے راہ روی اور گمراہی کو ہدایت کاملہ سے، اور نفرتوں کو محبتوں سے تبدیل فرما دے، اور ہمارے صدور اور قلوب کو روشن اور منور فرما، اپنی محبت دے اور ان کی عطا فرما جن سے تو محبت فرماتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیں درود شریف۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پھر پڑھو پڑھو درود شریف، ادھا ہی فائدہ ہونا ہے۔ اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتیم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، یہ سمجھ آئی تو پیار نہ لاکھ سبحان اللہ۔ کل شروع ہو گئی ہے بلا تمہید۔ جیڑا بندہ اپنے آقا و مولا دا ذکر سنے جاگ کے تے خوشی نال تے مسکرا کے تے توجہ نال، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو جاگ کے ذرا سننا ہے۔ کلام اعلیٰ حضرت تو میں سرکار دو عالم دا ذکر شروع کر رہے ہوں۔ کلام اعلیٰ حضرت بریلوی رحمہ اللہ سے آپ فرماتے ہیں نبی یعنی ہمارے آقا و مولا، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار محلہ علی ہے، وہ نامی کے نام خدا نام تیرا رؤوف رحیم علیم علی ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم وہ اسرا روے لامکاں کی گلی ہے۔ تمنا فرمائے وہ روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، آقا سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ تعریفاں سنگیو اللہ پاک واسطے جنہیں اپنا حسن و جمال، اپنے جلوے تے اپنا نور دنیا نو وکھان دی خاطر چہرہ مصطفیٰ ظاہر فرمایا۔
سمجھ آ رہی جی گل؟ اللہ نے دکھانا ہے اپنا حسن و جمال، اللہ نے اپنے جلوے دکھانے تھے، سامنے کسے کر دیا؟ آمنہ کے لال کو۔ قدرت انہیں اپنی وکھانی ہے تو محبوب دی انگلی نال چن توڑ دیتا، انہیں اپنی طاقت بتانی ہے تو محبوب دی دعا نال سورج موڑ دیتا، انہیں محبوب دی عظمت ظاہر کرنی ہے تو محبوب دے قدم نال یسرب نو مدینہ بنا دیتا۔ یاد رکھو اور غور نال سن کے یاد رکھو، اللہ کو اپنے محبوب ہی کی عزت اور عظمت دکھانا مقصود ہے، اور اپنے جلوے اس نے اپنے محبوب سے ظاہر فرمائے ہیں، اور محبوب دے نال دا کوئی بنایا ہی نہیں، محبوب دے نال دا کوئی بنایا ہی چلے بول دے ہو، ذرا اچھا بولو، بنایا ہی نہ بنایا ہے، نہ کوئی آیا ہے، نہ ماں نے جمع ہے۔ اول ہے تو مصطفیٰ، آخر ہے تو مصطفیٰ، ظاہر ہے تو مصطفیٰ، باطن ہے تو مصطفیٰ، محمد ہے تو مصطفیٰ، احمد ہے تو مصطفیٰ، عاقب ہے تو مصطفیٰ، عاشر ہے تو مصطفیٰ، ماخی ہے تو مصطفیٰ، رؤوف ہے تو مصطفیٰ، رحیم ہے تو مصطفیٰ، کریم ہے تو مصطفیٰ، اس جہان میں ہے تو مصطفیٰ، قبر میں جاؤ تو مصطفیٰ، پل سے گزرو تو مصطفیٰ، میدان حشر میں آؤ تو مصطفیٰ، جو جنت میں جاؤ تو وہاں بھی مصطفیٰ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، لبیک، اونچا بولے، اونچا بولے، ڈرے نہ کسی سے، اے دوویں ہاتھ کھڑے کر کے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اور زور سے بولو، اوے گل سنو، او گل سنو، فری وچ جنتی ہو رہے ہو تساں، اے وڈے وڈے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے ہیں، علامہ بھی ہیں، فہامہ بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، ادھر اور بھی کتنے پروفیسر یا علماء بیٹھے ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ نے جس پر اپنے فضل کا جال پھینکنا ہوتا ہے اس کی زبان کو اپنے یار کے ذکر میں مصروف کر دے، سبحان اللہ۔ اور فریب جنتی، اور ہم سنی لوگ ہیں، سنی لوگ، بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رات ٹھنڈی سی تو مینو میرے پیر نے قطب الدین بختیار کاکی پاک نے اپنے پیر دی خدمت وچ بھیجیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی بارگاہ، سردی بتیری سی، راتی انہاں تہجد واسطے اٹھ کے وضو کرنا سی، میں اگ ٹونڈا، اگ نہ لبے، بڑے دراڑیوں جا کے لے آیا، پانی گرم کیتا، لوٹا پھڑایا، وضو کروایا، تو حضرت نے ایسے کر کے مجھے دیکھا، معین پاک نے، انہاں کہا جاؤ فریدہ، اتنی محبت ساڑھے نال کر دیں، جڑا تیرے ہاتھ تے بیعت ہوئے وہ بھی جنتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ اکھے میں ہنج کر لیا، حضرت میرے حال تک ہو، اے جی ایک منٹ پکڑنا، ایک منٹ، میں جڑا ہنج کیتا ہنج کر لیا، وہ بولے جائیں تو میں نے ایسے کر لیا، یہ خاص ایک طریقہ ہے صوفیوں کا، جب پیر کوئی نعمت دے رہا ہو تو فوراً ایسے کرتے ہیں، اللہ اکبر، سمجھ آئی؟ اور یہ طریقہ سرکار سے ثابت ہے۔ ابو ہریرہ پاک نے عرض کی تھی، مینوں گلاں یاد نہیں رہندی، اللہ اکبر، واہ واہ۔ حضور نے فرمایا پھیلاؤ چادر، حضور نے ہنج کر کے ہنج کیتا ہے، اے فرق یہ وہابی وچ تے صحابی وچ، تاجدار ختم نبوت، اور اونچا بولو، لبیک 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 یا رسول، لبیک لبیک۔ یہ فرق ہے کہ حضور نے بظاہر خالی ہاتھ ایسے کیے، آج 14ویں صدی کا بندہ ہوتا وہ ادا کے دیتا سن نظر نہیں آیا۔ اوے صحابی کا عقیدہ یہ ہے ساری کائنات بھی وہ نہیں دیکھ سکتی جو مصطفیٰ دیکھ کر آتا، اے ثابت ہے حدیث سے۔ تو حضرت فرید نے حج کر لیا، بابے نے کیا کیتا ہے یہ اجے میں تقریر روکی ہوئی ہے تو ہم میں جگا رہے ہیں، تقریر ہم تب کرتے ہیں جب بندے حاضر ہوں،
میرے کلیجے کے ٹکڑوں میں یہ جگا رہا ہوں آپ کو. بابے اینج کر لیا. انہیں کہا جا تینا جڑا مرید ہے وہ بھی جنتی. انہیں اینج کیتا. پھر حضرت کی طرف دیکھا, حضرت نے فرمایا او فریدہ جڑا تیری گلی چ لنگے وہ بھی جنتی. اللہ واہ 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 واہ. بابے پھر اینج کیتا. تیجی واری انہیں اینج کر کے تکیا انہیں جاؤ فریدہ قیامت تک جڑا تیرا نام لے لوے وہ بھی جنتی. واہ 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 واہ. میں سوال کرتا ہوں آپ سے, اگر قیامت تک کلمہ پڑھنے والا فرید کا نام محبت سے لے تو وہ تو اس کی نہیں رہتا, جو محمد عربی کا لے لو تو کہاں سے رہ جائے گا. تاجدار ختم نبوت, اور اونچا بولو. تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. اے جڑے سنگی جڑے نہیں نا جی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں ایک دوسرے نو تک رہے ہیں تکی جاؤ. کسی اور دا ذکر کریے, کوئی ایڈا سونا ہے. اونچا بولو. گڈ زندہ باد یا رسول اللہ. نہیں آپ بتائیں, آپ بتائیں, آپ مجھے بتائیں زور کس کے لیے بچا کے رکھنا ہے. وہ جنا تو لیا وہ پیڑ وچ, وہ بچے ہو کلیجے دیو ٹکڑے ہو اکھاں دیو تارے ہو, دنیا تو دنیا جسے حدیث اور قرآن جنت کہتا ہے نا, جنت وہ ساری جنت بما حورو غلمان کے اتنی سونی نہیں ہے جتنی محمد پاک کی ایڑی سونی ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میں نعرہ یہ لگاتا ہوں, آپ نے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حق محمد یا محمد, صلی اللہ علیہ وسلم. حق محمد یا محمد, صلی اللہ علیہ وسلم. حق محمد یا محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. اب بتائیں مجھے اس ذکر سے بہتر کوئی ذکر ہے؟ اونچا بولو ہے. ابھی آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, ان علماء کو قرآن پر ہاتھ رکھا کر پوچھے کیا ہوا ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ حشرا ومن صلی علیہ حشرا صلی اللہ علیہ مئہ ومن صلی علیہ مئتا كتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق واسکنہ اللہ یوم القیامۃ فی الجنہ مع الشہداء. سبحان اللہ. یہ ترمذی میں, ابن ماجہ میں روایت مرفوع متصل موجود ہے کہ جو بندہ حضور نے فرمایا مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھ لے, میرا رب او دیتے داوری درود بھیجدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی واری بھیجدا ہے؟ داوری. انہیں جتنے بیٹھے ہو جنہاں کیا صلی اللہ علیہ وسلم, حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انہیں پتہ ہے کیا ہوا ہے, جس بندے درود پڑھے ہے او دیتے اللہ نے کتنی واری درود بھیجے؟ جڑا نہ مننے کافر. اللہ اکبر. اللہ کیونکہ انہیں رسول اللہ نے نہیں منیا, میری تقریر نہیں. واہ واہ. کیوں جی علماء دسو, جڑا اس گل تے ایمان نہ رکھے وہ مومن ہے؟ اچھا بولو. حضور نے فرمایا جڑا میرے تے ایک واری درود پڑھے تو او دے تے کون درود بھیجدا ہے؟ اللہ. اے اللہ ذرا اچھا بولو, کون بھیجدا ہے؟ اللہ. پھر ایک باری بولو, کون بھیجدا ہے؟ میرے حال تک کون حضرت جی. اللہ اپنے بارے میں پتہ ہے کیا فرمایا؟ تو میں نے ایک باری اللہ آکھے گا, میں بھی ایک باری بندہ آکھاں. ہائے ہائے ہائے. اور بابی بھائی کہتے ہیں, دیکھو میں کوئی سخت جملے نہیں بول رہا ہوں, پیار سے بول رہا ہوں. بابی بھائی فرماتے ہیں تسا حضور نو اللہ تو بھی اگے کر چھڑیا. ہم نے کب کیا اللہ سے آگے؟ یہ اللہ ہی نو پوچھو, اللہ نو کی ہے. کچھ سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ اللہ سے پوچھو. فرماتا ہے تو مجھے ایک مرتبہ یاد کر, میں ایک مرتبہ کروں گا. اور اذا ذکرنی, جب تو نے مجھے ذکر کیا, فی نفس ہی, اپنی جان میں, ذکر تو ہو فی نفسی, میں بھی تنہائی میں یاد کرتا ہوں. اگر تو محفل میں کرے تو میں محفل میں کرتا ہوں. تو ایک بالشت آئے تو میں ایک ہاتھ آتا ہوں. تو ایک مرتبہ یاد کرے
تو میں بھی ایک مرتبہ یاد کرتا ہوں، پر جب بات 4 کی آتی ہے تو فرماتا ہے محبوبہ جو تیرا ایک واری نہ لے کے درود پڑے میں 10 واری ہو دیتے درود پہ جا۔ سبحان اللہ سبحان کون فرما رہا ہے؟ اللہ اے ذرا اچھا بولو، کون فرما رہا ہے؟ تو تساں اجے بھی نہ لیندے ہو گج وج کے حضور دا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اچھا اب آپ سمجھیں حضور کے نال دا کوئی اور ہے؟ اجے تو میں صرف اس حدیث پہ تبصرہ کروں تو تقریر تھی ہو جانی ہے، تو ٹائم بھی تھوڑا ہے، تساں آگے بھی جانا ہے۔ افتخار رضوی صاحب کو بھی معلوم ہے پترا تیرا میرا تو ازل دا رشتہ جڑے ہے نا، نسلیں تو کتنے نسلیں جتھے جاؤ گے اگے بابا ملے گا، اللہ دے رہا ہے جی۔ اب بتلائیں جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا اس پر میرا رب 10 مرتبہ درود ادھر مجمع بولے کتنی باری کہہ دیتے بھیجدا ہے؟ وہ بندہ کون ہے؟ وہ بندہ کون ہے؟ کہ وہ سید ہونا ضروری ہے، عالم ہونا ضروری ہے، راجہ ہونا ضروری ہے، گجر ہونا ضروری ہے؟ اگر موچی اپنا کام کرتے ہوئے درود پڑھے، یا نائی اپنا کام کرتے ہوئے درود پڑھے، یا مستری ہاتھ میں گرمالا پکڑتے درود پڑھے، یا کوئی کسان حال دے مٹھے تے ہاتھ رکھ کے کرے اللہم صلی علی محمد، تو رب نے نہ قوم دیکھنی ہے نہ رنگ دیکھنا ہے، رب نے درود بھیج دینا ہے، چونکہ گل بندے دی نہیں گل ساری سرکار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، لبیک 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 یا رسول۔ آپ اور آپ ادھر مجھے دیکھیں، آپ ادھر مجھے دیکھیں۔ اچھا اگر 1 مرتبہ سلام پڑھے بندہ حضور کو پیش کرے السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو اللہ اس پر 10 مرتبہ کیا بھیجتا ہے؟ سلام۔ 10 مرتبہ کیا بھیجتا ہے؟ سلام۔ پھر اونچا بولو کی بھیجتا ہے؟ سلام۔ ہونے دسو بھئی وہ بندہ اللہ علیہ پاسے متوجہ ہے؟ اے گل یہ سمجھن دی، وہ بندہ تو پڑھ رہا ہے درود کس پر؟ سرکار پر۔ اللہ نال تے انہیں گل کیتی ہی نہیں، کیتی ہے؟ مثلا درود پڑھ دا میں دیکھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین، یہ مطلب کی ہے الصلاۃ درود، والسلام اور سلام، علیکہ تو اڈیتے ہوئے، یا رحمت للعالمین اے ساری کائنات واسطے رحمت، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، درود ہوئے سلام ہوئے تو اڈیتے اے نبیاں دے خاتم، اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا نورم من نور اللہ، اے درود اور سلام ہوئے تو اڈیتے اے اللہ دے نور، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، تو درود تے سلام ہوئے اے ساری کائنات وچوں بہتر۔ ہن دسو یہ ساری گلاں حضور نال ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ ہاتھ انج کر کے دسو یار، اے میں ویکھاں جاگ دے ہو رہی ہیں؟ اے بندے نے اللہ نال کوئی گل کیتی ہے؟ اچھا بولو، اے پھڑو جی، اے میرے ہاتھ سارے تکو بیٹھے نہیں، اے تکو تک دے ہو۔ السلام علیکم بیٹا، ٹھیک ہو؟ طبیعت کیسی ہے؟ برطانیہ تو آ کے چٹا پڑا ہو گیا ہے پترا، یہ آپس دی گل ہے نا، انہوں کی پتہ میں کے پہ آتا ہوں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں ڈرامہ کر رہا ہوں، میں آپ کو حدیث سمجھانے لگا ہوں، میں آپ کو حدیث کا مطلب سمجھانے لگا ہوں۔ میں نے سلام ادھر کیا، تب حضرت نے وعلیکم السلام نہیں کہا، میں نے سلام ادھر کیا، تب انہوں نے جواب نہیں دیا۔ جسے سلام کرو جواب وہ دیتا ہے، پوجا نہیں دیتا۔
میں سلام کیا جواب ہیدوں نہیں آیا. یہ ہیدوں ہودا تاں ہے کہ دو ہیں. واہ 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 واہ، بہت اچھے، یہ کیا بات ہے. واہ واہ واہ. حیرت کی بات ہے دنیا میں جدھر سلام کرو جواب ادھر سے آتا ہے، پر مدینے کا معاملہ عجب ہے. سلام مدینے میں کرو جواب لامکان سے آتا ہے. واہ 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 واہ. جیتنے بابا جی، سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ. اگلا جملہ تساں جے آزما ٹھیک ہوئے تو برداشت کر لو تو سناواں. او پیاریو پھر مجھے کہنے دو یا یہ عرش و فرش والا عرش پہ ہے یا عرش والا فرش پہ ہے. کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ گلاں ذرا بڑیاں نے. سبحان اللہ. قبلہ اب اللہ سے پوچھیں کہ سلام آپ حضور کو کر رہے ہیں تو جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ. اچھا بولو. اللہ. ایک باری بھی نہیں، کتنی باری؟ 10 باری. اللہ دا کوئی کنیکشن تو ہے حضور نال. صلی اللہ علیہ وسلم صدقے یا اللہ دا کوئی تعلق تے ڈاڈا ہے حضور نال واہ واہ کہ محبوب والے پاسے رخ کرنے دی دیر ہے، اپنی رحمت دے دروازے کھول دیندا ہے. واہ واہ. اور آگے کیا فرماتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جے بندہ اپنی زندگی وچ 100 باری درود پڑھ لے میرے لیے. کتنی باری بولو اچھا مجمع والے ہو؟ اگر بندہ درود پڑھے مجھ پر پوری زندگی میں 100 مرتبہ کتب اللہ ہو. یہ علماء نو پوچھو دا معنی کی ہے؟ کتب یکتب کا فاعل یہاں خود خدا ہے. کتب اللہ ہو، اللہ آپ لکھدا ہے. اللہ آپ بولے اللہ کیا کردا ہے؟ لکھدا ہے. کتھے؟ بین عینیہ. اللہ اکبر. اس درود پڑھن والے دیاں دوواں اکھاں دے وچ. واہ 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 واہ. ہن ایک کلمہ پڑھو سارے پڑھو لا الہ الا جلدی اللہ نہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو دعا مانگتا ہوں یا اللہ کوئی بھابی بھائی میرے مجمع میں بھیج. آمین آنکھو آمین. آمین. ہم نفرت نہیں کریں گے، سینے سے لگائیں گے، اس کا ماتھا چومیں گے، اس کو بات سمجھائیں گے. یا ساڈی سمجھ یا سانو سمجھا، ہاں یا ساڈی سمجھ یا سانو سمجھا. پیارے. ہم تو محبت والے لوگ ہیں، فرید کو ماننے والے ہیں. وہ کہا کرتے تھے حلوہ کھلائیں گے رب سے ملائیں گے. واہ واہ. پیارے ہم کو سمجھائیے کہ آپ جس جنت کا ہمیں چکر دیتے ہیں کہ آؤ 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 یہ کرو تو جنت ملے گی، وہ کرو تو جنت ملے گی، یہ کرو تو جنت ملے گی. اب ادھر حدیث شریف سنو، اگر حدیث صحیح نہ ہو تو توڑ میری وڈ دیو. تو جی حدیث صحیح ہے تو دسو یہ کلمہ تمہوں میں پڑھا بیٹھا، اس کلمے دی قسم ہے مینوں دسو تساں اللہ کو جنت منگی ہے؟ نہیں. درود پڑھیا یا جنت منگی ہے؟ درود پڑھے. نہ منہ چ بولنا پڑے گا تمہیں. درود پڑھے. اور یار علماء تساں تو بولو. درود پڑھے. جنت منگی ہے؟ نہیں. جنت کا کوئی خیال آیا ہے؟ نہیں. جنت کا کوئی سوال کیتا جے؟ نہیں. اللہ نو آکھے جنت دے؟ نہیں. اللہ نو آکھے اتھے لکھ؟ نہیں. تواڈے دل وچ مصطفیٰ، تواڈے دماغ وچ آمنہ دا لال، حق ہے. تواڈی زبان تے درود و سلام. تم جب مدینے کی طرف پھرتے ہو تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے ہو کیا جاتا ہے. اور تم جب سرکار کی طرف توجہ کرتے ہو اللہ بن مانگے جنت لکھ دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. وابی بھائی ہمیں جنت کا دھونس مت دیجئے. آپ مانگیں تو پتہ نہیں ملے یا نہ ملے، ہم نہ بھی مانگیں تو ملے ہی ملے. واہ واہ واہ. یہ جنت مصطفیٰ پر درود کی مار ہے. کچھ عالم جو ہے وہ اللہ کرے کوئی بالکل ہی خشک نہ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی خشکا تو دی طبیعت وچ خلل نہ آ جاوے. بچے درود دی مار ہے جنت. کتاب کا نام ہے ابریز شریف، لکھن والے جنے دا نام ہے مفتی احمد سل جماسی. جنا جڑا کلام کرنے والا ہے او دا نام ہے سید عبدالعزیز دباغ. اور دے متعلق اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں وہ اس درجے کا غوث ہے کہ زمین و آسمان ستے دیاں ستے 14 طبق دیکھنا چاہے تو اپنے ناخن کی پشت پر ایک لمحے میں دیکھ لیتا ہے. اور مولوی اشرف علی تھانوی صاحب جڑے نے دیوبند مدرسے دے وڈے جڑے نے
وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں ہوا غوث العالم. یہ مطلب ہے دونوں کارے یہ دیتے فٹ. بریلوی بھائی بھی اور دیوبندی بھائی بھی. تو چلو جس تے متفق کو وہ دی سن لیں دے. پر چلو ہن بابا احمد رضا ساڈا ہویا نا جی, ہاں جی ہے نا, تو بابا اشرف علی انہوں دا ہویا ہے. تو چلو اپنے اپنے بابے دی من لیں دے ہیں, لیکن اپنے اپنے دی بھی جے کدے منو تو تاں بھی آخر وچ مصطفیٰ نوں ہی مننا پینا. یہ گل باویاں دی بھی نہیں, یہ بھی دھیان رکھے. تساں پھر سانوں آکھو بابا جی ساڈا کی ہے کیا, ہماری اوقات کیا ہے؟ گل ساری سرکار دی. اے بابا خادم رضوی قسم قرآن دی مینوں 15-20 سال پہلے کوئی جاندا سی بابے نوں؟ اے مولوی بھراواں نوں پوچھو, میں پیچھے نہ تکدا مت تساں آکھو ہنج کر کے ڈرا دیتے نے تے تہاڈی وجہ تو ہی نہیں بولدے. میں ادھر دیکھدا ہوں, پوچھو چلو ادھر پوچھ لو سارے جڑے علماء بیٹھے, دسو جی اچھا بولو جی علماء میں ادھر ویکھ رہا 15 سال پہلے کوئی جاندا سی؟ اچھا بولو. حالانکہ بابا اس ویلے زیادہ ماسٹر تھا علم, امام الصرف ہے, امام النحو ہے, گرامر پر گرفت ہے, مدرسے نظامیہ میں بیٹھتا ہے, طلباء سامنے پڑھتے ہیں. صرف علماء کو چیدہ چیدہ خبر ہے کہ اس بلند درجے کا عالم ہے. نہ تم جانتے تھے نہ ہم جانتے تھے, لیکن وہ اتنا پڑھنے کے بعد بھی شہرت کی اس بلندی پر بابا نہیں پہنچا. جدو پیڑ وچ نکل کے کہا نا انہیں جانا انہیں مانا, تو قبلہ زمین کے کونے کونے میں اس کی شہرت ہو گئی. گل بابے دی نہیں, گل ساری سرکار دی ہے. یہ بات ہے, یہ بات ہے. انہوں بولو گل ساری سرکار دی, گل ساری سرکار دی. ہماری بھی نہیں. یہ حضرت صاحب قبلہ جو ہے یہ میرے مشفق و مہربان ہیں. حضرت صاحب اے قبلہ ڈاکٹر صاحب, یہ ایسا کلاس ویلو ہاں, تو میں بھی ایک پتر محمد جڑا حال ہی نے کسی کو ہو سکے آج تک. یہ میرے شریف پڑھ دے رہے کتھے, یہ بھی میرے کلاس ویلو ہیں کتھے ہے جی. ہاں یہ پکھی شریف پڑھ دے رہے, یہ بھی میرا کلاس ویلو ہے بھائی. ہم بھی کسی سے حال نہیں ہوں گے. میرے میں ہم ان کے کلاس ویلو ہیں, بکھی میں ان کے کلاس ویلو ہیں. جو تیسرا جڑا بولو گے تو انہیں بھی نکل آؤں گے. او بھائی ہماری بات نہیں ہے, یہ آپ کی گلیوں میں بازاروں میں ہم گھومتے پھرتے رہے. جو عزت جس کو ملی ہے صرف مصطفیٰ کے صدقے میں. دوجی کوئی گل اور ہے ہی, پھر بولو. اب آؤ اس حدیث شریف کی طرف کہ اللہ لکھتا ہے. اللہ کیا کرتا ہے؟ اچھا بولو. سو گئے ہو اللہ, تساں اللہ نو کیا لکھ, کلمہ پڑھ چکے ہو, اچھا بولو کیا کہا ہے لکھ. اللہ خود لکھ رہا ہے, اور کیا لکھ رہا ہے؟ کاتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. اے درود پڑھنے والا نہ منافق ہوئے گا نہ جہنمی ہوئے گا. تم نے تو رب سے کہا ہی نہیں مجھے منافق نہ بنا. رب خود تمہیں نفاق سے نکال رہا ہے, چونکہ وہ کہتا ہے یہ میرا فیصلہ ہے. جو مدینے کی طرف راغب ہوتا ہے ہم اسے منافق رہنے ہی نہیں دیتے, نہ دوزخی رہنے دیتے ہیں. اور ایک اور بھی کم ہو جاندہ ہے آگے. وہ کیڑا کم جی؟ فرمایا وَاسْقَنَهُ اللَّهُ یوم القیامت مع الشہداء فی الجنہ. اور اللہ اس کو جہنم سے نکال دیتا ہے اور جنتی بنا دیتا ہے. اور مگر ایسا جنتی نہیں جڑا کلا جاوے گا جنت نہیں, وہ اس کے آگے آگے چلیں گے سیدنا امیر حمزہ, اس کے ساتھ چلیں گے حضرت امام حسن اور حسین, اس کے ساتھ ہوں گے حضرت مصعب بن عمیر, اس کے ساتھ ہوں گے صحابہ وہ جو شہداء ہیں. رب فرماتا ہے تینوں کلیاں نہیں جان دینا, تینوں اس گروہ وچ شامل کر کے جنت وچ واڑاں گا جڑا گروہ میرے محمد دا غلام ہے. ہن بولو حضور دے نال دا کوئی ہے نہیں, حضور دے نال دا کوئی سونا ہے نہیں, اچھا بولو نہیں, کوئی علم والا ہے اور بیلیو کوئی بھی نہیں. اس واسطے حضور دا ذکر کرو گج وج کے, یاد رکھنا
وہ راتی ایک جگہ پروگرام ہو رہا سی لاہور تو ایسے رسی باندھی ہوئی تھی انہوں نے کوئی بندے اگے نہ آ جان اپنے بندے جڑے مخصوص ہیں انہوں نے آگے پائے ہوئے تقریباً کوئی 150 200 300 بندہ آگے بیٹھے ہیں مجمع بہت بڑا تھا تو میں بیان کروں کہ سارے پچھلے حضور دا نام بڑا گج وج کے لین وہ رسی دے جڑے اگے بیٹھے چپ وہ میں انہوں نے پوچھا سٹیج والے نوں یہ کیوں چپ نے آخر یہ VIP لوگ ہیں کیڑے لوگ ہیں یہ ہماری کھوپڑیاں کتنی خراب ہو گئی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ حضور دے نام تے کڑو کو کے بہنا اے VIP ہونا ہے حالانکہ کان کھول کے سن لو جو جتنا زیادہ دیوانگی سے ذکر مصطفیٰ کرے گا اللہ اس کو اتنا زیادہ VIP بناتا چلا جائے سبحان اللہ ساری عظمتوں کا محور آمنہ کا لال ہے اور اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ جڑے جلیل ہو رہے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں دسو اے ساڑھے ملک دی حالت کی ہے ایمان نال دسو تساں ایتھے ہی ہوندے ہو یا باہر کرے ہوندے ہو ہیں ایتھے تے حالات پتہ نہیں جی بڑی گل ہے تساں نوٹ پہ سٹدے ہو ہن حالات نوٹاں والے رہے نہیں اللہ دی قسم ہے نعت خان مارے پھردے نے ایک نعت تے پڑھاؤ تو مولوی طریقہ ڈھونڈدے پھردے ہیں کہ ساڑی تقریر دکھاؤ آپ ہی اشتہار چھپوا دیتے ہیں اللہ دی قسم یہ اشر ہویا ہے اب پوچھ لو جی رضوی گل دا ہمیں اللہ دی قسم بھوکے مردن تے ہون تے یہ حالت ہو چکی ہے یہ کیوں اور ذلت یہ کہ انگریز اور یہودی اور نصرانی وہ ہمارے ساتھ ٹھٹھے کرتے ہیں اور ہمارے دلوں میں سے عشق رسول ماند پڑ گیا ہے توجہ رکھنا کیا پڑ گیا ہے اچھا بولو اگر ہم یہ حضور کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے تو میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں تم جتنے بیٹھے ہو تمہارے پیروں کے نیچے سے برکت نکلنا شروع ہو جائے اور زور سے بولے زور سے اچھا اور زور سے ہم کیوں خوار ہیں یہ یہی وجہ ہے ہم VIP بنے ہوتے ہیں ادھر بترا میرے حال تک کی چادر آ رہا اے جوانوں ادھر سارے چوکس ہو کے بیٹھو یہ گلاں جڑی ہن میں سنجیدگی نال کرن لگا پہلیاں بھی سنجیدگی نال سیاں لیکن نال ہن میں بالکل زبردست آپریشن کرن لگا 10 تو 15 منٹ دے دوران آپ نے گفتگو میری کان کھول کے سننی ہے آپ کو خبر ہی نہیں ہے ابھی میں کیا بات کرنے لگا ہوں یہ جو ذلت اور رسواری ہماری ہو رہی ہے یہودیوں کے سامنے نصرانیوں کے سامنے پوری دنیا کے سامنے کیوں ہو رہی ہے ابھی میں مجمع میں سے یہاں سے پوچھتا ہوں آپ میں سے انس بن مالک کون ہے تو 3 4 10 15 20 بندے ہاتھ کھڑا کر کے دسن گے انس بن مالک کون ہے اگر میں پوچھوں ٹیلی فون کا موجد کون ہے تو جس مڈل کیتا ہونا ہے 8 پڑھیاں ہونی ہیں وہ کہے گا میں بتلاتا ہوں ہمیں آئنسٹائن کا پتہ ہے ہمیں مارکونی کا پتہ ہے ہمیں وہ اس کا ہٹلر کا پتہ ہے اور نہیں پتہ تو انس بن مالک کا نہیں پتہ ہمیں نہیں پتہ خالد بن ولید کا جو سیف من سیوف اللہ ہیں ہمیں نہیں خبر حضور کے صحابہ کی چونکہ ہم نے فیوض و برکات کا مرکز کوئی اور بنایا ہوا ہے اگر فیوض و برکات کا مرکز آمنہ کا لال بناتے ہم تو رب کعبہ کی قسم ہے ہمارے تھوک کے ذرے مٹی پر پڑتے وہ بھی سونا ہو جاتے اے علماء بیٹھے قرآن لے آؤ انہاں دا ہاتھ رکھاؤ جے میں جھوٹ بولا میری توڑ وڈ دیو اے جڑے علماء تے تشریف فرما نے میں ندیاں پیراں تھلے لگن والی مٹی دی ایک ذرہ بھی نہیں انہاں عزت والیاں علماء نو پوچھو جڑی میں ہن گل کرن لگا حضرت عبدالخالق غجدوانی کو بادشاہ وقت نے کہا کہ اپنے بندے انہیں بھیجے انہیں کیا اس بندے نو خریدنا ہے انہوں لوگ بہت مندن ہمیشہ جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ حکومتوں میں یا الیکشن لڑتے ہیں یہ اس پیر پہ ہاتھ رکھتے ہیں جدے نال بندے چوکھے ہون یا پتہ ہے تو انہوں کے نہیں پتہ بولو اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نال 50 100 200 بندہ ہے ساڑیاں 200 اچھا بولو وہ ذرا ڈردے پہ ہو میں کوئی ایسی گل شروع کی تھی جڑی غلط ہے ووٹاں ود جان گیاں عبدالخالق غجدوانی کو بادشاہ نے کہا اپنے بندہ بیچ کر جتنا پیسہ تینوں چاہیے دے دے ساڑی حمایت کر تو حضرت عبدالخالق غجدوانی کھڑے ہوئے تھے دیوار کے پاس دیوار سی وٹیاں دی مٹی دی اے پرانے ویلیاں دی دیواراں
عبد الخالق اجدوانی نے کہا جا کر اپنے بادشاہ سے کہنا کہ میں بکا ہوا ہوں اور جس کے ہاتھ پر بکا ہوں اس کا نام محمد رسول اللہ ہے، اور ساتھ اس کو یہ کہنا کہ کس دولت کا تو مجھے دھونس دیتا ہے، سونا بتاتا ہے کہ سونے کے سکے تجھے دوں گا، یہ کہہ کر دیوار پر تھوک کر دیا۔ تھوک جیسے ہی دیوار پر گرا سارے کی ساری دیوار اللہ نے سونے کی بنا دی۔ اے پیر صاحب تواڈے مرشد نے ہو، اے موری والے جڑے شجرا پڑھ دیو پنجابی وچ پڑھ دیو کہ کوئی نہیں، میں صدقے میں واری جاواں جندڑی گول گماواں، سونا نام پیارا عبد الکریم افضل کل اولیاء، او دے وچ ایک شعر اور بھی ہے، کیڑا نام انہاں دا لیندے سارے کیا خاصے کیا عامی، عبد الخالق گج دوانی بابا جی بستامی۔ یہ ویکھ لو شجرے تواڈے یاد میں کیتے ہوئے، او یہ حضرت عبد الخالق گج دوانی کی تھوک سے دیوار سونا ہو گئی۔ ساڈے کول کھانے جو کا کچھ نہیں، مولوی پریشان، ناتخوان پریشان، قوال پریشان، سارے ہی پریشان۔ پترو جی اور پریشان ہونا ہے تساں، چھوڑ کے در حضور کا بیچ میں ٹھگوں کے آبس ہو، پھر ہاتھ رکھ کے سر پر کہو ہائے لٹ گئی سب کمائی کیوں، وہ دیوانے کلمہ پڑھنے والے دل کو خدا جو عقل دے تو نبی کی گلی سے جائے کیوں۔ بولو وفاؤں کا مرکز کون ہے؟ ایک زبان نال بولو سرکار کون ہے؟ سرکار۔ اللہ کا نائب اعظم کون ہے؟ سرکار۔ پوری کائنات کا وارث کون ہے؟ سرکار۔ اللہ کا محبوب اکبر کون ہے؟ سرکار۔ ہم سب سے ماں باپ سے بڑھ کر محبت کرنے والا کون ہے؟ سرکار۔ ہمیں دوزخ سے نجات دلانے والا کون ہے؟ سرکار۔ ہمیں پل سے پار کرنے والا کون ہے؟ سرکار۔ ہمارے لیے قیامت کے دن سجدہ کرنے والا کون ہے؟ سرکار۔ ہمارے لیے جنت کا دروازہ بجانے والا کون ہے؟ سرکار۔ ہمارے لیے اپنے رب کی برگاہ میں گڑ گڑانے والا کون ہے؟ سرکار۔ ہمارے لیے ہمارے روٹھے رب کو منانے والا کون ہے؟ سرکار۔ ہمیں اپنی کملی میں چھپا کر شفاعت کر کے جنت میں اپنے ساتھ لے جانے والا کون ہے؟ سرکار۔ پھر وفا کس سے کرنی ہے ہم نے؟ تو اب ہم ڈرتے ہیں او قبلہ کسی گل تو نہ ڈرو اگر حضور دے غلام ہوتے، لیکن آپ کو پہلے غلامی سمجھنی چاہیے۔ اب جتنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ میں ایک بندہ بھی گستاخ نہیں، قرآن پر میں ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، یہ جتنے بیٹھے ہو کیا گستاخ بندے حضور کا ذکر سنیں گے ایسے؟ بولو۔ اور جتنے بیٹھے ہوئے غدار بھی کوئی نہیں ہے، جن کی داڑیاں نہیں ہیں ان میں سے بھی کوئی غدار نہیں ہے، جن کے سروں پر ٹوپی نہیں ہے ان میں سے بھی کوئی بے وفا نہیں ہے، صرف لاشعوری طور پر، کیڑے لاشعوری طور پر ہم حضور سے دور ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتا ہوں آپ حضور کے عاشق ہو، آپ حضور کے غلام ہو، آپ شعور کو استعمال کرو اور اپنے آقا کے قریب ہو جاؤ۔ آپ میں سے کوئی بھی غدار نہیں ہے، میں ایسے ہی رگڑا لگاتا رہوں اوے تو داڑھی منی ہوئی تو یہودی ہو گئے، کوئی یہودی نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہودیوں نے بڑے ٹیکنیک کے ساتھ ہمیں حضور سے پھیرنے کے حربے استعمال کیے ہیں۔ باقی ہم سارے عاشق رسول بیٹھے ہیں، بیٹھے ہو کہ نہیں؟ بولو اور وعدہ کرو کہ ہم اپنے آقا سے وفا کریں گے۔ کس سے وفا کرو گے؟ آقا سے۔ اچھا بولو۔ اور حضور دے طریقے نال محبت کرو گے۔ کملے ہو اللہ دی قسم ہے حضور دے طریقے تو بہتر طریقہ ہی کوئی نہیں، تو داڑھی شریف بھی رکھو گے آکھو انشاءاللہ۔ راجہ جی تساں اے ویکھ لو جیڑا جنا ایتھے آوے گا پہلے تہاڈی 15 منٹ تعریف کرے گا، میں نہیں کراں گا۔ اے دیکھ پترا رضوی کلیجے دیا ٹکڑیا اکھاں دیا تاریا، ہن پھر سمجھ باوا کی اللہ جی نے مینوں نوٹ دیتے نہیں کہ کتنے دینے نے، طے بھی کوئی نہیں ہوئے، ہاتھ ملا نا پترا، تو پیسے لین تو پہلے مولوی زمین آسمان ایک کردا ہے، لیکن میں نہیں کروں گا، سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں۔ راجہ صاحب آپ اتنی بڑی محفل کرا رہے ہیں سرکار کے ذکر کی، اگر آپ حضور کے قدموں میں قیامت کے دن نزدیک ہونا چاہتے ہیں رکھ لیں داڑھی، پڑھے نمازیں، بیڑا پار ہے۔ یہ تو میں منہ سے کہہ رہے ہیں، تھوتھو مومو میرے کو کرن نہیں ہوتا، اور کوئی غدار نہیں ہو آپ، کوئی یہودی نہیں ہو، کوئی نصرانی نہیں ہو، میں یہ پٹی نہیں پڑھتا، یہ میں صرف آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، ان سب کے لیے کہہ رہا ہوں۔ صرف ہمیں خبر نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جو کمال مصطفیٰ کے طریقے میں ہے نہ کسی انگریز کے طریقے میں ہے، نہ یہودی کے طریقے میں، نہ نصرانی کے طریقے میں۔ اللہ اپنی عبادت بھی تب قبول کرتا ہے جب رنگ مصطفیٰ اس میں آئے۔ میں دی مثال دس دیواں،
اے میرے مولوی بھائی سارے میرے ال تکو نماز فجر دی کوئی بندہ 3 رکعت پڑھے ہو جاندی ہے اچھا بولو اے مجمع سارا بولے یار میں پشتو نہیں بول رہا ہوں فارسی بھی نہیں بول رہا ہوں 3 رکعتاں فرض پڑھے فجر دیاں ہو جائے گی تو تیسری رکعت بندہ پڑھے الحمدللہ رب العالمین فاتحہ پڑھی کہ نہیں پڑھی تو رکوع وچ سبحان ربی العظیم تسبیح پڑھی کہ نہیں پڑھی سجدے وچ سبحان ربی الاعلی پڑھی کہ نہیں پڑھی وہ جدوں تسبیحاں بھی اللہ دیاں تو فاتحہ بھی اللہ دا کلام تو سجدہ بھی اللہ نو ہے کسی رام کرشنے نو نہیں تو یا اللہ ذرا زیادہ تسبیحاں پڑھ دیتی قبول کر لے وہ فرماتا ہے میں اپنا نام بھی اتنا ہی سننا چاہتا ہوں جتنا مصطفیٰ نے لیا ہے اور طریقہ حضور دا اتنا زبردست ہے اے علماء سے پوچھو قبلہ ٹوپی نال نماز پڑھنی امامہ بن کے نماز پڑھنی کتنا فرق ہے دسو جی 27 درجے افضل ہے وہ نماز جڑی ٹوپی نال امامے نال پڑھی جائے ادھر میرے حال تکو تو امامے وچ کتنا کپڑا ہے وہ یہی کوئی 3 گز 3.5 گز 4 گز ہوگا کسی تو زیادہ بھی ہوتا ہے اے جڑے رضوی برادران انہاں دا ذرا زیادہ ہے تھوڑا جہا زیادہ ہے وہ ہونے تو کتنے چاہیے نا پر میں دس رہا بھائی تو ہوں جڑے علماء دے نے وہ 3 گز ہی نے ہاں یہی نا یہ دسو مینوں گل کرنے دا مطلب میرا یہ ہے بھی 3 گز کپڑا یا 4 گز کپڑے دا مسئلہ ہے جیسے ہی آپ نے امامہ باندھا کوئی رومال ہی بن لیا چھڈو رومال ہی بن لیا 27 گنا زیادہ ثواب ہے عبادت وہی کس کی عبادت ہے بولو پھر بولو خالی امامہ باندھنے سے ثواب زیادہ کیوں ہے کہ کپڑے بھی ثواب بڑے ہیں اور دیوانے سمجھ عبادت رب کی ہے لیکن جیسے ہی اس عبادت میں رنگ مصطفیٰ آتا ہے اس عبادت کی قبولیت اور سج دج کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے پانی ہے نا پانی پیو اجے بندے آدھے بابا اصلاحی گلا نہیں کرتا ہوں اور کہڑی اصلاحی ہوں پانی پیو ہاتھ میں ایتھے اے بوتل دی چلو میں مثال دے کر ویسے ہی سمجھانا چاہتا ہوں کوئی نہیں کام ہی کوئی نہیں خیر ہے ٹائم تھوڑا ہے اے پڑھاؤ یہ کیا ہے میں پانی 1 سا پی جاؤں 1 سا کھلو کے پی جاؤں شفا ہے حدیث شریف سنو حضور نے فرمایا جیڑا بندہ کھلو کے پانی پیوے مجھے خدشہ ہے کہ اس کو جگر کا سرطان نہ ہو جائے جگر دا کینسر جگر دا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خطرہ ہے کہ جو کھڑے ہو کر پینے کی چیزیں تو اس کو جگر کا کینسر نہ ہو جائے اور پھر حضور ہی فرماتے ہیں جو بیٹھ کے پیے 3 سانسوں میں پیے اطمینان سے پیے میرا رب اسے شفا دے دے اے سارے مسلمان بیٹھے ہو میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو میں تواڈیاں جتیاں تھلے لگن والی مٹی تو بھی کم تر تساں سارے میرے تو افضل بیٹھے ہوئے ہو نکھٹو ترین بندہ میں پر ہاتھ جوڑ کے تواڈے کول پوچھنا پانی بھی یہی بوتل بھی یہی بندہ بھی پینے والا وہی کھلو کے پیے پانی بھی وہی ہاتھ بھی وہی پینے والا بھی وہی کھلو کے پیوے وبا ہے بہ کے پیے شفا ہے پانی بھی وہی بندہ بھی وہی ہاتھ بھی وہی پینے والا وہی ایک طریقے وچ وبا ایک طریقے وچ شفا دیوانے پھر سمجھ کہ شفا پانی میں نہیں ہے اصل میں رنگ مصطفیٰ میں رب نے شفا رکھ دی ہے اب بتلاؤ حضور کے طریقے سے بہتر کوئی طریقہ ہے ہاتھ کھڑا کر کے دسو پھر وعدہ کرو بھئی حضور دے اساں غلام بنا گے تے اے داڑیاں شریف بھی رکھنیاں سراں تے ٹوپی بھی رکھیا کرو نماز بھی پڑھیا کرو دنیا بھی بہتر ہو جاسی آخرت بھی بہتر ہو جاسی ہاں جی راجہ صاحب تیرا میریوں بھی 2 سن لو ہیں چلو جی 15-20 منٹ سنو تو صحیح نا میری جان تواڈے دے قربان ماشاءاللہ راجہ صاحب حضور کے طریقے سے بہتر کوئی طریقہ اور پھر خطرہ بھی جب تم رنگ مصطفیٰ اختیار کرو گے کوئی خطرہ رہے گا ادھر میرے حال تک خطرہ رہنا ہے بیٹھ پترا یہ ایتھے تک احمد بدے ادھر میرے حال تک نہیں میں حدیث شریف سنانے لگا اللہ اکبر سمجھ نہیں ہے سونا میں کوئی بھابی بھائیوں کا ذکر نہیں کرنے لگا صحابہ کا ذکر کرنے لگا ہر گل منفی نہ لاؤ ایتھے تک احمد جڑی ادھی پڈلی تو اوتے
اللہ اکبر بہت سبحان اللہ. اللہ اکبر ایتھے تک احمد بدا ہے جنا کردہ کے پہ ہے گارا یہ کر رہا ہے گارا بڑا کسی نے گارا کیا ہے یہ چٹیاں داڑیاں نے کیتا ہونا ہونے دن جمانہ کتھے کیتا ہونا نہیں پوچھ ہے اللہ ہی رحم فرمائے. اور جس دور میں گارے کرتے تھے اس دور میں محبتیں ہوتی تھی. واہ 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 میرے ایک بزرگ فرمایا کرتے پہلے کوٹھے ہونے سے کچے بندے ہونے سے پکے ہن کوٹھے ہوئی گئے پکے بندے ہوئی گئے کچے. وہ دور ہی ایسا تھا جو محبتوں کا دور تھا وہ پیار کا دور تھا. 10 15 20 50 بندے اکٹھے ہوتے تھے ایک دوسرے کا درد ہوتا تھا اور اسی کا نام اسلام تھا. اللہ اور اکبر یہی رسول اللہ کی غلامی ہے. اگر آپ کے سر کو درد ہو اور آپ کا پورا گاؤں بے چین ہو تو اس کا نام ایمان ہے. یہ نہیں کہ دوسرے کی اگر کسی کا عیب پتہ لگ جائے تو انہیں مشہور کرو یا کسی پر تہمتیں لگاؤ یا کسی بندے کے متعلق حسد کرو یا کسی بندے کے مال پر نظر رکھو یا لالچ کرو یا کسی دوسرے بندے کو ذلیل کرو. یہ رسول اللہ کے غلاموں کا طریقہ نہیں بلکہ رسول اللہ کے غلاموں کا طریقہ ہے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو. اللہ اکبر ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر ہے. ہاں اے صحابہ کرام 17 بندے کتنے 17 آواز آ رہی ہے آ رہی ہے مائک دی فکر نہیں کرنی بے ہو جانے مائک دی فکر نہیں کرنی آ رہی آواز بس گل تمہوں سمجھانی ہے گاؤں والوں نہیں. لو جی قبلہ میری جان 17 بندے شہادت کے مرحلے سے گزر رہے ہیں زخموں سے چور چور پڑے ہیں. ایک بندے نے کیا پانی ایک پانی لانے والی عورت یا مرد پانی لے کر آیا اور وہ پانی جب ایک کو دیا برابر لے آ پانی اس جنے کیا انہوں دیو جی انہیں کی کیا ہے انہوں دیو. وہ جدوں انہوں پانی دین لگا اگوں آواز آئی پانی اس دوسرے بندے نے کیا انہوں دیو. اللہ اکبر جب وہ وہاں پر پہنچا اگوں آواز آئی پانی انہیں کیا میں نہیں پینا اگلے پائی نو دیو. اللہ اکبر یہ ہے اسلام یہ ہے تربیت. ہمارا عالم تو یہ ہے اگر ڈونگے میں بوٹیاں آئیں ہنسنا نہیں مسکرا سکتے ہو لیکن غور کرو ڈونگے میں بوٹیاں آئیں اور ڈونگا سامنے رکھا ہوا ہو 4 مسلمان بیٹھے ہون ہر بندے دی تمنا ہوئے گی یہ بوٹیاں میرے علاوہ یہ اسلام نہیں ہے. ہم لاشعوری طور پر کسی اور کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں. اسلام یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو کم تر سمجھ دوسرے کو بہتر سمجھ جیسے ہی تو بہتر سمجھے گا اللہ تجھے بہترین بنا دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کبھی مومن لالچی ہو سکتا نہیں اونچا بولو نہیں اور جھوٹا بھی ہو سکتا نہیں. یہ حضور کی حدیث شریف ہے علماء سے پوچھو حضور نے فرمایا مومن گنہگار ہو جائے گا مگر جھوٹا اونچا بولو مگر جھوٹا پھر ایک باری بولو مگر جھوٹا. آپ سارے وعدہ کرو کہ اگر جتنے پیچھے ہوگی غلطیاں ہوگی آئندہ جھوٹ نہیں بولو. انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولا اور اپنے آقا کے طریقے پر چلیں گے چلنا انشاءاللہ. ہے اور آقا کے طریقے سے بہتر کوئی دوسرا طریقہ موجود نہیں ہے. ہماری حالت یہ ہے جس طرح پہلے میں تقریر کر رہا تھا تو اچھی لگ رہی تھی لیکن جیسے ہی ایک کم شروع کرو نا تو کئی بندے پریشان ہو گئے اٹھو چلیے ہوں اٹھو چلیے ہوں کام دوسرا ہوا ہے ہوں انہیں نصیحتیں شروع کر دیتی. ہم آپ کے جوتوں کی خاک بھی نہیں ہیں ہم آپ کو نصیحت کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں. ہم صرف ہاتھ جوڑ کر یہ کہنے آئے ہیں ساری کامیابی مصطفیٰ کے طریقے میں چھپی ہوئی ہے. واہ واہ ہم آپ سبحان اللہ. نہیں سمجھتے آپ بہت اچھے لوگ ہیں مگر کامیابی کسی انگریز کی پیروکاری میں اور ساری کامیابی آمنہ کے لال کے طریقے میں. اب ادھر دیکھو جی اچھا جی گارا کر رہے کیا کر رہے اے گل جی وہ بھی مٹو ہو ہی جانے گارا 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 پہ کر رہے. گارا کس چیز کا جی مٹی کا مٹی دا. روم کے شہنشاہ نے ایک اپنا کرندہ بھیجا 2 شیشیاں دے گئے. کتنیاں کچ دیاں شیشیاں ایک وچ زہر پریا تے ایک وچ خوشبو پری ہوئی. پہلے تو انہیں ٹونڈیا ہے پہلے انہیں اونچا بولو یار اونچا بولو اونچا بولو
زندہ ہوا. اچھا لو جی, اللہ تمہاری بھی سلامت رکھے جی, اللہ آپ کو بھی دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا فرمائے. اچھا بات سنو جی, اب وہ گارا کر رہے ہیں, شیشیاں کتنیاں لے کے آیا بندہ, اچھا بولو, ایک وچ خوشبو ہے اور ایک وچ, پہلے تو نے پوچھا بادشاہ نو ملنا ہے مسلمانوں سے. مدینہ شریف کے لوگوں نے کہا ہمارا بادشاہ کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا تو وہ جو تمہاری رہبری کر, انہوں نے کہا امیر ہے مسلمانوں کا اور خلیفہ ہے مصطفیٰ کا. کہاں ہے جی؟ انہوں نے کہا مسیحی گارا پہ کر دے. مسجد نبوی میں وہ آئے, حضرت عمر کی یہاں تکتے ہیں اور گارا کر رہے ہیں. اس نے کہا میری گل سنو جی, میں روم دا شہنشاہ دا الچیاں. آپ نے فرمایا گل تیری میں کناں نال سناں گا, تو گل کری جا, میں اپنا کام روکاں گا نہیں. اس نے کہا قبلہ روم کے شہنشاہ نے مینوں اے 2 شیشیاں دتیاں توفتاً, ایک زہر دیے, ایک قطرہ 1000 بندے نو مارنا ہوئے تو کافی ہے. تو اے عطر ہے جڑی دنیا پوری دیاں نایاب پھلاں نو نچوڑ کے بنائی گئی. وہ جڑا تساں پھلاں والا شعر پڑھ دے سے ہو, اس بندے نے کیا دنیا پوری دے پھل نچوڑ کے عطر بنائی گئی. آپ نے اس سے عطر لی اور ٹکنا کھول کے مٹی وچ پا دی. اس نے کہا آپ نے شاید میری بات سمجھی نہیں, یا پھر شاید آپ کو اس خوشبو کی قیمت نہیں معلوم. آپ نے فرمایا میرا خیال یہ ہے تینوں اس مٹی دا نہیں پتا, تینوں اس مٹی دی قیمت دا نہیں پتا. اس نے کہا یہ کیا ہے مٹی میں؟ آپ نے فرمایا یہ میرے مصطفیٰ کی مسجد کے چھت کی مٹی ہے. زہر دی شیشی آپ نے کھولی, کھول کے پی گئے, بسم اللہ پڑھ گئے. متھے تے تھوڑا جا پسینہ آیا, وہ دیکھتا رہا ابھی گرتے ہیں, ابھی گرتے ہیں, ابھی گرتے ہیں, کوئی نہیں گرے. اس نے کہا اس نے آپ پر اثر نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا جا کے اپنے بادشاہ نو میرا پیغام دے دویں, ساڑھے تے تواڈیاں چیزاں دے اثر نہیں ہوندے, ساڑھے تے ساڑھے آقا دی تربیت اثر کر چکی ہے. تو قبلہ او پرا میرا جڑا تھے آن کے ماں باپ دی گل بھی سنا کے گیا ہے, وہ بھی حدیث رسول ہی ہے نا, کہ ماں دیاں پیراں تھلے کی ہے تو باپ جنت کا کھونٹا ہے. اور فرمایا ایک صحابی سے انتا و مالو کا لے ابی کا, آپ وعدہ کرو اپنے آقا کے طریقے پر چلو گے, پھر بولو اپنے آقا سے وفا کرو گے. میں جن دوستوں نے یہ پروگرام کرایا ہے, کیڑے جی رضوی صاحب, راجہ نعیم صاحب یا اور انہاں دے جڑے سنگی نے پرا نے, ساریاں دا شکریہ ادا کردا ہوں. میں آپ سب دا شکریہ ادا کردا ہوں. حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر نوید اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ, اور جتنے علماء نے مجھے نام آتے ہوتے میں ایک ایک کا لیتا. یہ عظیم بھائی کا تو میں پرانا جاننے والا ہوں, تو ان کا تو نام مجھے معلوم ہے. حضرت کا شاہ جی دا نام کی پیر سید زبیر شاہ صاحب, آپ دا مشکور ہوں. حضرت صاحب قبلہ آپ دا شکر گزار ہوں. قبلہ آپ کا, حضرت جی بندہ نواز آپ کا, غریب نواز آپ کا, اور پیر طریقت قبلہ پیر صوفی صاحب, صوفی کرام صاحب, آپ دا بھی میں شکر گزار ہوں. صوفی صاحب